السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج ہم علم بیان کی چوتھی صورت کنایہ پر گفتگو کریں گے۔ کنایہ کیا ہے، کنایہ کی اہم اقسام اور علم بیان کی چاروں صورتوں میں فرق کیا ہے۔ تو پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ کنایہ کیا ہے۔ کنایہ کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا یا بات پوشیدہ کرنا۔ اصطلاحی معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو کنایہ سے مراد یہ ہے کہ کسی لفظ کو اس کے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس کے مجازی معنی بھی مراد لیے جا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں۔ جیسے آب حرام، اس کا مطلب ہے شراب، لیکن اگر اس کو حقیقی معنوں میں بھی استعمال کریں تو آب حرام سے مراد ہوگا حرام پانی، تو اب ہم شراب کو حرام پانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کنایہ کی اقسام، کنایہ کی یہ 6 اقسام اہم ترین ہیں، جن میں یہ پہلی دونوں زیادہ اہم ہیں اور اکثر پیپر میں یہی دونوں آتی ہیں۔ پہلی ہے کنایہ قریب، دوسری ہے بعید، تیسری تلویح، چوتھی تعریض، پانچویں رمز اور چھٹی ایما۔ اب ہم ان سب کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ کنایہ قریب کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو موصوف اور اس کی صفت ہوتی ہے اس میں زیادہ واسطے نہیں ہوتے اور زیادہ غور و فکر نہیں کرنا پڑتا، عقل فوراً اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس لیے اسے کنایہ قریب کہتے ہیں۔ جیسے دامن میں آج میر کے داغ شراب ہے، تو اس میں داغ شراب اس کو مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے شراب پینا، لیکن اگر اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں، یعنی دامن پر شراب گر گئی، داغ شراب، شراب کا داغ دامن پر ہے، تو وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ فوراً سمجھ میں آ رہا ہے کہ داغ شراب سے مراد کیا ہے، تو اس لیے یہ کنایہ قریب ہے۔ کنایہ بعید، اس میں صفت اور موصوف کے درمیان زیادہ واسطے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ صفتیں ہوتی ہیں اور وہ کسی ایک کے لیے ثابت کی گئی ہوتی ہیں، لیکن ذہن ادھر فوراً نہیں جاتا، کافی غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ مثلا صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا۔ اب یہ سورج کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ صبح آیا، یہ ایک صفت ہے، اور مشرق کی جانب آیا۔ نگار کا مطلب ہے خوبصورت، وہ خوبصورت بھی ہے، آتشیں رخ، اس کا چہرہ سرخ ہے اور اس کا سر کھلا ہوا ہے۔ جب دیکھیں اتنی زیادہ صفتیں ہیں اور یہ ایک کے لیے ثابت کی گئی ہیں اور یہ سورج کے لیے ہے، اب سورج کی طرف ذہن لانا ذرا مشکل ہے، اس لیے یہ کنایہ بعید ہے۔ تلویح، تلویح کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو اس سے مراد ہے دور سے اشارہ کرنا، یعنی اس میں لازم و ملزوم کے درمیان زیادہ واسطے ہوتے ہیں، صفت اور موصوف کے درمیان زیادہ واسطے ہوتے ہیں۔ مثلا چولہا ٹھنڈا ہے، اب چولہا ٹھنڈا ہے اس سے مراد ہے کنجوسی، لیکن اس کے درمیان واسطے ہیں۔ جیسے چولہا ٹھنڈا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ کھانا نہیں پکاتے، اور کھانا پکانے کی وجہ کیا ہے کہ وہ کنجوس ہیں۔ اب اس میں 2-3 واسطے پڑ جاتے ہیں، تو یہ تلویح کی مثال ہے۔ آگے ہے تعریض، یعنی وہ کنایہ جس میں بات تو کسی اور کی جاتی ہے لیکن اس سے مراد کوئی اور لیا جاتا ہے۔ مثلا بدنام بھی جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ اس میں شاعر ظاہری طور پر خود کو برا کہہ رہا ہے، خود کو ظالم کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد محبوب ہے، محبوب کو ظالم اور ستم گر کہا جا رہا ہے، تو یہ تعریض ہے۔ 5ویں قسم ہے رمز۔ رمز کا مطلب بھی ہے اشارہ کرنا۔ اب رمز کنایہ کی وہ قسم ہے جس میں واسطے تو کم ہوتے ہیں لیکن پوشیدگی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ جیسے میر کا شعر ہے، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔
اب جو بہار آنا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اب اس میں واسطہ تو ایک ہی ہے، یعنی واسطے کم ہیں، یعنی بہار آنے سے مراد ہے جنون کی زیادتی۔ اب واسطہ زیادہ نہیں ہے، واسطے کم ہیں، ایک ہی چیز بیان کی گئی ہے کہ بہار آنے کا مطلب ہے جنون کی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس سے مراد جنون کی زیادتی ہے، یہ ذرا سوچنا پڑتا ہے، اس میں پوشیدگی زیادہ ہے اس میں۔ اب آگے ہے ایما۔ رمز اور ایما میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں بھی واسطے کم ہیں، ایما میں بھی واسطے کم ہیں، لیکن ادھر پوشیدگی زیادہ ہے، ادھر پوشیدگی بھی کم ہے۔ جیسے کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اب کلی کے تبسم کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کھلی، یعنی عارضی زندگی۔ اب یہ چونکہ اس میں پوشیدگی کم ہے اس لیے فوراً معنی سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ ایما کی مثال ہے۔ یہ 6 اہم ترین اس کی صورتیں ہیں کنایا کی۔ اب آتے ہیں علم بیان کی چاروں صورتوں میں فرق کیا ہے۔ علم بیان کی 4 صورتیں یہ ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا۔ پہلے ہم ان کے لفظی معنی دیکھتے ہیں۔ تشبیہ کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا۔ استعارہ کا مطلب ہے ادھار لینا یا مستعار لینا۔ مجاز مرسل کا مطلب ہے کہ لفظ کو مجازی معنوں میں استعمال کرنا جو حقیقت کے خلاف ہوں، اور کنایا سے مراد ہے اشارہ کرنا، پوشیدہ بات کرنا۔ اب ان کی اصطلاحی تعریفوں کی طرف آتے ہیں۔ تشبیہ، اس میں حقیقت ہوتی ہے، چونکہ ہم فرق بیان کر رہے ہیں، باقی یہ تینوں جو صورتیں ہیں ان میں مجاز ہے لیکن تشبیہ میں حقیقت ہے۔ استعارہ میں جو لفظ ہے وہ مجازی اور حقیقی معنوں میں اس کا تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، اور مجاز مرسل میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا، تعلق تو ہوتا ہے لیکن وہ تعلق کوئی اور ہوتا ہے، تعلق کی صورت کوئی اور ہوتی ہے، وہ تشبیہ نہیں ہوتی۔ استعارہ میں جو تعلق ہوتا ہے وہ تشبیہ والا ہوتا ہے، مجاز مرسل میں تعلق ہوتا ہے لیکن وہ تشبیہ والا نہیں ہوتا، وہ کوئی اور صورت ہوتی ہے۔ اور جو کنایا ہے اس میں لفظ مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی چاروں میں صرف کنایا میں حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور مجازی معنی بھی، یعنی دونوں۔ تشبیہ میں صرف حقیقی معنی لیے جاتے ہیں۔ تو یہ چاروں صورتیں آج ختم ہو گئیں۔ بہت شکریہ۔